السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام آیات نمبر 36 تا 44 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوه بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن كسرت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم.
ترجمہ۔ اور بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری ان کے رب کی طرف سے؟ تم فرماؤ کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں بہت برے بالکل جاہل ہیں، اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے، مگر تم جیسی امتیں ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستے ڈال دے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے اور شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں۔ تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑائے ہوتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا۔ اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی، اور سب خوبیاں سراہا اللہ رب سارے جہان کا۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے یہاں سے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تفسیر یعنی تمام جاندار، خواہ وہ بہائم ہوں یا درندے یا پرند، تمہاری مثل امتیں ہیں۔ یہ مماثلت جمعی وجوہ سے تو ہے نہیں، بعض سے ہے۔ ان وجوہ کے بیان میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ حیوانات تمہاری طرح اللہ کو پہچانتے، واحد جانتے، اس کی تسبیح پڑھتے، عبادت کرتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ وہ مخلوق ہونے میں تمہاری مثل ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ انسان کی طرح باہمی الفت رکھتے اور ایک دوسرے سے تفہیم و تفاہم کرتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ روزی طلب کرنے، ہلاکت سے بچنے، نر مادہ کی امتیاز رکھنے میں تمہاری مثل ہیں۔ بعض نے کہا کہ پیدا ہونے، مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھنے میں تمہاری مثل ہے۔ یعنی جملہ علوم اور تمام ما کان و ما یکونوں کا اس میں بیان ہے، اور جمیع اشیاء کا علم اس میں ہے۔ اس کتاب سے یہ قرآن کریم مراد ہے یا لوح محفوظ، اور تمام دواب و طیور کا حساب ہوگا، اس کے بعد وہ خاک کر دیے جائیں گے۔ کہ حق ماننا اور حق بولنا انہیں میسر نہیں۔ جہل اور حیرت اور کفر کے اسلام کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو دنیا میں معبود مانتے تھے ان سے حاجت روائی چاہو گے اپنے اس دعوے میں کہ معاذ اللہ بت معبود ہیں، تو اس وقت انہیں پکارو، مگر ایسا نہ کرو گے تو اس مصیبت کو جنہیں اپنے اعتقاد باطل میں معبود جانتے تھے اور ان کی طرف التفات بھی نہ کرو گے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ فقر و افلاس اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کیا، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے باز آئیں۔ وہ بارگاہ الہی میں عاجزی کرنے کے بجائے کفر و تکذیب پر مصر رہے، اور وہ کسی طرح پن پذیر نہ ہوئے، نہ پیش آئی ہوئی مصیبتوں سے، نہ انبیاء کی نصیحتوں سے۔ صحت و سلامت اور وسعت رزق و عیش وغیرہ کے، اور اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھے اور قارون کی طرح تکبر کرنے لگے اور مبتلا عذاب کیا، اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، کوئی باقی نہ چھوڑا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں، ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے، اور علم و معرفت کا تمام نظام درم برم ہو جائے۔
اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی نہیں، تو اب توحید پر کبھی دلیل قائم ہو گئی کہ جب اللہ کے سوا کوئی اتنی قدرت و اختیار والا نہیں تو عبادت کا مستحق صرف وہی ہے۔ اور شرک بدترین ظلم و جرم ہے جس کے آثار و علامات پہلے سے معلوم نہ ہوں، آنکھوں دیکھتے، یعنی کافروں کے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور یہ ہلاکت ان کے حق میں عذاب ہے۔ ایمانداروں کو جنت و ثواب کی بشارتیں دیتے اور کافروں کو جہنم و عذاب سے ڈراتے نیک عمل کرے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تک تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو ترتیل سے سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ معزز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر جو معزز ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں، اگر ان میں کوئی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ کوئی کسی بیماری کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر برکت عطا فرمائے اور آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اور آپ سے استدعا یہ رہتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور اس آخری امت کے اوپر بہت بڑا فریضہ ہے، کیونکہ قیامت تک اب اور کوئی نبی نہیں آنا اور کوئی امت بھی نہیں آنی، تو اس آخری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، اچھے کاموں کی دعوت دیں، جس کے اندر قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہے، اور برے کاموں سے روکیں۔ اور اگر آپ قرآن پاک کو سمجھیں گے تو ضرور آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس پیغام کو آگے آسان کرنے میں اور بتانے میں لوگوں کو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ آپ ضرور قرآن پاک خود بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس میسج کو پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ دن قیامت بھی انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کی صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی اسی طرح اس میسج کو پھیلانے اور اس نیک کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔